السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر کسی وقت اپنے کیے پر کوئی گھمنڈ ہو گیا، الیاذ باللہ، اپنے کیے پر بھروسہ ہو گیا کہ میں نے تو بڑا تیر مارا ہوا ہے، تو بس اس کے معنی یہ کہ آدمی کا وہ عمل بیکار ہو۔ ارے جو کچھ بھی عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر ہو، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ تو در حقیقت علامتی افعال ہیں۔ جیسے بہت سے علامتی ہوتے ہیں نا، جس کو آج کی اصطلاح میں ٹوکن کہا جاتا ہے، یعنی ایک محض ایک اپنی محبت کا اظہار کی علامت کے طور پر یا اپنے تعلق کے علامت کے طور پر کوئی شخص کوئی پیش کر دیتا ہے۔ ایک بڑا بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے، اور ایک چھوٹا آدمی اس کو لے جا کر 1 روپیہ دیتا ہے۔ 1 روپیہ۔ اب جانتا ہے کہ یہ روپیہ کیا حقیقت رکھتا ہے اس کے سامنے۔ وہ لاکھوں کا، کروڑوں کا مالک ہے، یہ 1 روپیہ کیا اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ لیکن یہ ایک علامتی محبت کا علامتی اظہار ہے کہ بھئی ہمیں تم سے محبت ہے، لہذا یہ روپیہ۔ وہ جانتا ہے روپیہ جا کے اس کے ہاں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھے گا، لیکن علامت کا اظہار ہے، محبت کی علامت کا اظہار۔ تو اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، یہ سب کیا ہیں؟ علامتی اعمال ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے شایان شان تو ان میں سے ایک بھی نہیں۔ ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اس کے عظمت و جلال کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی رب العالمین ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تو علامتی اعمال ہیں جو ہمیں ان کی اللہ ہی توفیق عطا فرما دیتا۔ وہ توفیق نہ دیتا تو ہم سے یہ بھی نہ ہو۔ لہذا ہر طاقت کے بعد استغفار، ہر طاقت کے بعد نماز پڑھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ کیوں؟ کہ یہ عمل ہمارا اس لائق نہیں تھا کہ اس بارگاہ الہی میں پیش کیا جا سکے، اس میں جو کچھ کوتاہی ہوں گی اس کو استغفار کریں۔ تو غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ دعا۔ پھر آگے یہ دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہماری گرفت نہ کیجیے گا اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا چوک ہو گئی۔ 2 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم میں، ایک نسیان یعنی بھول، اور ایک خطا۔ اردو میں اس کو دونوں کو ملا کے بھول چوک کہہ سکتے ہیں۔ بھول تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول ہی گیا، یاد ہی نہ رہی، نماز کا وقت تھا اور پتہ نہیں کسی دھندے میں مشغول ایسا ہوا کہ بھول ہی گیا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ ہے نسیان۔ اور ایک خطا ہے، خطا کے معنی ہوتے ہیں کہ غلطی سے کوئی کام کر لینا، چاہ تو رہا تھا کہ کچھ اور کروں، کر کچھ اور لیا۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، 3 پہ سلام پھیر دیا، یہ خطا۔
تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم سے اگر بھول ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دیجیے، اس پر بھی گرفت نہ کیجیے، اور خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پر بھی گرفت نہ فرمائیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے، خطا کا بھی اور نسیان کا بھی، غلطی کا بھی اور بھول کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آدمی نماز جیسی اہم چیز مثال کے طور پر بھول گیا تو بعد میں جب یاد آئے تو قضا تو کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص بھول جائے کسی نماز کو یا سو جائے اور سوتے ہوئے وہ قضا ہو جائے نماز، تو پھر کیا کرے؟ جو ہی یاد آئے یا جو ہی بیدار ہو تو اس کو ادا کر۔ تو اگرچہ وقت پر ادا کرنا یہ فرض تھا، لیکن بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا۔ اگرچہ نماز پھر بھی پڑھنی ہوگی لیکن گناہ اٹھا لیا۔ اسی طرح اگر غلطی ہو گئی نماز کے اندر کوئی، تو اگرچہ سجدہ سہو کرنا ہو یا بعض اوقات لوٹانا پڑے نماز کو، لیکن گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یہ بھی دعا کروائی اللہ میں نے اپنے نیک بندوں کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ ان کے اوپر جو احکام تھے بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا تھا تو اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ توبہ قبول نہیں جب تک کہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ اتنا سخت حکم تھا۔ طہارت کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ بڑی سخت احکام تھے، اور اسی زمانے میں جب یہ سخت احکام تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ آئیں گے تو یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، تو جب وہ آئیں گے تو جو بوجھ ان کے اوپر جو پڑا ہوا ہے، ان کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائیں گے۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم جس طرح پچھلی امتوں پر سخت احکام آئے تھے، اللہ ہمارے اوپر سخت احکام نافذ نہ کیجیے گا۔ ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی، اور ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، جو وہ کر نہ سکے، یا اتنا شدید ہو، اتنا یعنی عقلی امکان تو ہو کرنے کا لیکن عادتاً انسان کے بس سے باہر ہو، تو ایسا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ تو یہیں سے ایک بہت بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ تھوڑی بہت عبادت انجام دے لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحات ذکر کر لیتے ہیں،
ان میں اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں یہ سب کام، مزہ نہیں آتا، حلاوت نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا. یہ اکثر و بیشتر یہ دلوں میں یہ شبہ اور خیال پیدا ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے. اتنا عرصہ ہو گیا لیکن کوئی حلاوت نہیں محسوس ہو رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا. تو خوب سمجھ لیجئے کہ نماز مزہ لینے کے لیے مقصود نہیں، نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، عبادتوں کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے. عبادتوں کا مقصود اللہ کی اطاعت ہے کہ چاہے دل چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا، آ کے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے در کے اوپر، آپ کے مصلی کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا. اب اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں اپنے اختیار سے لگانے کی کوشش کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو اس کی طرف دھیان لگاؤ.